Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. اول وہ مہینہ ہے جس میں حضور کی ولادت ہوئی. حضور کی ولادت کی برکت سے ہمیں آزادی ملی. پھر رب العالمین نے اسی ربیع الاول کے مہینہ میں رسالت عطا فرمائی. رسالت کے بدلے میں ہمیں شریعت مل گئی. ربیع الاول کے مہینہ میں رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو ہجرت عطا فرمائی. ہجرت کے بدلے ہمیں نصرت و جہاد مل گیا. رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو اسی ربیع الاول کے مہینہ میں رحلت عطا فرما دی. آقا علیہ السلام کی رحلت کے بدلے میں ہمیں نظام خلافت مل گیا. نظام خلافت ملا، آزادی ملی، شریعت ملی. آپ دیکھیں نا، میں عرض کر رہا تھا کہ رسالت آزمائش ہے. فرعون کی چوٹی پر جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اعلان رسالت کیا، جب اعلان توحید کیا تو آگے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. وہ لوگ جنہوں نے حضور کی ولادت کی خوشیاں منائی تھیں، ابو لہب کو جب خبر ملی کہ تیرے بھائی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، ہزاروں قیمت کی لونڈی تھی، خبر سنتے ہی اس کو آزاد کر دیا. حضور کی ولادت کی خوشی اس نے بھی منائی. لیکن جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضور نے جب اعلان رسالت فرمایا، تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا بھی ابو لہب تھا. سب سے پہلا پتھر مارنے والا بھی وہی تھا جس نے یہ خوشی منائی تھی. معلوم ہوا کہ رسالت کوئی عام چیز نہیں، رسالت بڑی خاص چیز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں کبھی نہیں آئیں جب اعلان نبوت کے بعد آئی ہیں. اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں میں نے پہلے کبھی برداشت نہیں کی جو اعلان نبوت کے بعد کی. میں نے عرض کیا کہ رسالت کے بدلے میں ہمیں اللہ نے شریعت عطا فرمائی. یہی رسالت کی برکت ہے کہ مجھے اور آپ کو رب العالمین نے علم کی دولت سے مالا مال کیا. رسالت کی برکت ہے کہ مجھے اور آپ کو پاکی اور طہارت ملی. یہ رسالت کی برکت ہے مجھے اور آپ کو نماز ملی. رسالت کی برکت ہے کہ ہمیں زکوٰۃ ملی. رسالت کی برکت ہے کہ آپ کو اور مجھے حج ملا. رسالت کی برکت ہے کہ ہمیں یہ ساری کی ساری شریعت کے احکام جس میں نکاح کے مسائل آتے ہیں یہ ملے. رسالت کی برکت ہے کہ طلاق کے مسائل ملے. رسالت کی برکت ہے کہ تجارت کے مسائل ملے. رسالت کی برکت ہے کہ رشتے ناطے جوڑنے کے جتنے حقوق تھے یہ سارے ملے. رسالت کی برکت تھی کہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث جدید دولت سے اللہ نے مالا مال فرما دیا. یہ رسالت کی برکات تھی. اور میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی ولادت کی برکت سے ہمیں آزادی ملی. آپ حضرات سیرت کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی کیسے نصیب ہوئی. آپ حضرات اگر دیکھیں تو آپ حضرات کے علم میں یہ بات آئے گی جب آقا علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لائے. کتابوں میں ملے گا کہ کسریٰ کے کنگرے ٹوٹ گئے، شام کے محلات نظر آئے. ہزاروں سال سے جو آتش کدے جل رہے تھے وہ ایک دم بجھ گئے. جس گھڑی، جس دن، جس سال، جس تاریخ کو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی
اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری روئے زمین میں کہیں بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کے ہاں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ نانا یہ نہ سوچئے گا کہ بیٹوں کی پیدائش اس لیے ہوئی کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، بچی کی فضیلت کم ہو گئی، بلکہ یہ آزادی کا دن تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا ان کو 40 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ میرا محبوب ہے اور رحمت ہی رحمت ہے، لیکن مجھ اللہ کو ابھی پتہ ہے کہ یہ رحمت ہے، میری اللہ کی رحمت برداشت نہیں کرتی کہ اس رحمت کے ہوتے ہوئے بچی پیدا ہو اور اسے کوئی زندہ درگور کر دے۔ میں تو اس کے ذریعے بچیوں کو بھی آزادی دلاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب آقا علیہ السلام تشریف نہ لائے تھے، توحید کی حالت یہ تھی کہ لوگ 360 بتوں کو پوجتے تھے، سفر میں جاتے ہوئے اپنے خداؤں کو جیب اور تھیلے میں ڈال لیتے تھے، راستے میں مشکل پیش آئی تو خدا سے مانگیں گے، لیکن آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، لوگوں کو آزادی ملی، 360 خداؤں سے ان کی جان چھوٹ گئی۔